سورج کی گرمی حشر کے دن، اللہ اللہ عالم حشر کے دن، گھبرائیں گے انسان اس دن، سبھی ہوں گے پسینوں میں غرق، سبھی اعلان خدا ہوگا پھر یہ جو پڑھتے تھے قرآن آ جائے، قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر جنت کے درجوں پہ چڑھ جائے، چاہتے ہو مسلمان درج ملے تو قرآن پڑھو قرآن سنو، ایک قوم کو عزت دیتا ہے، ایک قوم کو ذلت دیتا ہے، کہتا ہے ہمارا ہم سے نبی، قرآن پڑھو قرآن سنو، قرآن کی تلاوت کر غافل، فلموں سے تجھے ہے کیا حاصل، کہتا ہے خدا جو ہے تیرا، قرآن پڑھو قرآن سنو، ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سے حل ہو جائے گی، قرآن میں واللہ وہ ہے اثر، قرآن پڑھو قرآن سنو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور تمہیں آخرت میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ اللہ چاہتا کسی کا بھی امتی بنا دیتا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، ابراہیم کا، داؤد کا، کسی اور کا، لیکن اللہ نے تم پر نظریں ڈالی اور اللہ نے خاص کرم فرمایا کہ اپنے لاڈلے کا امتی بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ اور میرے پیاروں یاد رکھنا، تاجدار مدینہ کا امتی بنایا جانا، آپ کی امت میں پیدا ہو جانا، آپ کا غلام بن کر دنیا میں آ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، ہمارے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑی، ہم نے کوئی پیسہ نہیں لگایا، ہم نے کوئی جذبات مال جان کی قربانی نہیں دی۔ تاجدار مدینہ، امام الانبیاء کا امتی آپ کو بنایا جانا، آپ امتوں کے سردار، آپ کے کاندھے پر چار بڑے اعزاز، اللہ نے چار بڑے تمغے، اللہ نے چار بڑے ستارے آپ کے کاندھے پر سجائیں، آپ کے سینے پر لگائیں اور پوری دنیا والوں کو بتایا یہ امتوں کی سردار ہے، اس کے کاندھے پر چار بڑے اعزاز سجے ہیں جو اللہ نے کسی اور نبی کی امت کو نہیں دی۔ اس چار اعزاز بھی آپ کو بتا دوں اللہ نے کیا کیا آپ کو دیا۔ میرے رب نے بیان فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، نہ تم سے پہلے کوئی آیا نہ تمہارے بعد کوئی آنے والا ہے۔ کنتم خیر امہ، خیر امت کا لقب، یہ اعزاز، یہ تمغہ اللہ نے صرف آپ کے کاندھے پر سجایا، کسی اور نبی کی امت کو نہیں دیا۔ میرے رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، نہ دین میں زیادتی کرتے ہو نہ دین میں کمی کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعتدال والی امت، اس سے پہلی جتنی امتیں آئیں انہوں نے یا تو دین میں کمیاں کی ہیں یا دین میں زیادتیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں بیان فرمایا یہ اعزاز ہم نے انہیں دیا ہے کہ یہ امت دین میں کمی بیشی نہیں کرتی، اعتدال والی امت ہے۔ تیسرا ستارہ اور سجایا، تیسرا اعزاز کیا بخشا؟ میرے رب نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کل قیامت کا میدان ہوگا، امتیں آئیں گی اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گی اور یہ کہیں گی مولا تیرا نبی ہم تک نہیں آیا، تیرے نبی نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا، ورنہ ہم تو تیری بات مانتے، تیری باتوں پر عمل کرتے، ہم تجھ سے بغاوت نہ کرتے۔ میرا رب فرمائے گا اچھا میرے نبیوں کو جھٹلاتے ہو تو میرا رب، آپ کا رب امت محمدیہ کو کھڑا کرے گا، اللہ انہیں گواہ بنائے گا اور یہ گواہ بنا کر اللہ کے دربار عالیہ میں آئیں گے اور یہ گواہی پیش کریں گے کہ ہاں انہوں نے اپنی بات کو اپنی امتوں تک پہنچایا۔ اللہ کہتا ہے تم قیامت کے میدان میں میرے نبیوں کے گواہ بنا کر پیش کی جاؤ گے اور یہ گواہی صرف امت محمدیہ دے گی، کوئی اور نہیں دے گا۔
چوتھا اعزاز میرے رب نے فرمایا وَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے چن چن کر سارے انسانوں سے چھانٹا اور چھانٹ کر اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ آج کوئی بڑا آدمی کوئی فنکشن کرنے لگے، کوئی پروگرام رکھنے لگے، وہ چھانٹتا ہے فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ میرا رب کہتا ہے جب میں نے ساری دنیا بنائی تو میں نے چھٹائی فرمائی، میں نے امت محمدیہ کے ماننے والوں کو، نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والوں کو، امت محمدیہ کو بالکل چھانٹا، الگ کیا اور ایک ایک کو چھانٹ کر اپنے حبیب کا، اپنے نبی کا امتی بنایا۔ میرے پیارو آپ چھٹور ہو، اللہ نے آپ کو چھانٹا ہے اور چھانٹ چھانٹ کر اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ یہ چار بڑے اعزاز اللہ نے آپ کے کاندھے پر سجا دیے، آپ کو عزت عطا فرمائی۔ ایک واقعہ اور سنتے چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے کلام کرنے لگے، فرمایا مولا تو نے مجھ سے کلام کیا ہے، مجھ سے بات چیت کی ہے، آج تک کسی اور نبی سے ایسا کلام نہیں کیا، مولا حل من الامم افضل علیک من امتی علی سائر الامم، مولا تو نے میری امت کو سب سے اعلیٰ بنایا ہوگا، سب سے عرفہ بنایا ہوگا، سب سے افضل بنایا ہوگا، سب سے بہتر بنایا ہوگا۔ تو میرے رب نے فرمایا نہیں موسیٰ، تیرے بعد میرا لاڈلا آئے گا، میرا حبیب آئے گا، میرا محمد آئے گا، میں نے اس کی امت کو سب سے اعلیٰ بنایا، میں نے اس کی امت کو سب سے افضل بنایا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا مولا یہ امت مجھے دے دے، میرے رب نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا، میں تو اپنے لاڈلے کو دے چکا ہوں۔ تو موسیٰ نے فرمایا مولا اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی اور یہ امت دے نہیں سکتا تو میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، اس امت کا دیدار کرا دے، اس کا چہرہ دکھلا دے۔ تو میرے رب نے فرمایا نہیں موسیٰ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم پہلے آئے ہو، وہ تمہارے بعد میں آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مولا یہ امت دے نہیں سکتا، اس کا دیدار کرا نہیں سکتا، تو میری آخری تمنا ہے اس کی آواز سنا دے۔ میرے رب نے فرمایا ہاں موسیٰ آواز سنا سکتا ہوں۔ اب میرے رب نے پکارا یا امت محمد، یا امت محمد، یا امت محمد، ہر ایک کی زبان پر نغمہ آیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور یہ ترانہ جب موسیٰ کے کانوں سے ٹکرایا تو موسیٰ نے کہا کتنا مبارک ہے یہ نغمہ، کتنی پیاری ہے یہ آواز۔ تو میرے رب نے پکارا اور حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ یہ آواز ہی پیاری نہیں، یہ نغمہ ہی پیارا نہیں، یہ امت بھی بڑی پیاری ہے۔ موسیٰ یہ امت اتنی پیاری ہے میرے نزدیک، جب یہ دعا مانگا کرے گی اور ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو نیچے نہیں گریں گے، اس سے پہلے اللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا۔ اور اے موسیٰ اتنا ہی نہیں، میں نے نبیوں کی مدد کی ہے، میں نے رسولوں کی مدد کی ہے، جیسے نبیوں کی مدد کی ہے ایسی مدد میں اس امت کی کروں گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے تمہارا، سوچو ذرا۔ اللہ کہتا ہے نبیوں کی طرح مدد ہوگی، دعائیں کرو گے، ہاتھ نیچے نہیں گریں گے، اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو میں انہی ایمان والوں کو دوں گا، انہی تاجدار مدینہ کے غلاموں کو دوں گا، آپ کی امت کو دوں گا۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کا وارث میں اپنے نیک بندوں کو بناؤں گا، تاجدار مدینہ کے ماننے والے، آپ کی غلامی کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، ان لوگوں کو اس زمین کی حصے داری دوں گا، یہاں کی بادشاہت دوں گا، یہاں کی عزتیں دوں گا، یہاں کے خزانے دوں گا۔ میرے پیارو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، موسیٰ سے فرمایا آپ کے کاندھے پر 4 ستارے لگائیں، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ کیا پوری دنیا میں مجھے اور آپ کو عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ بتاؤ۔ پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، 60 ملک ایسے ہیں جہاں اسلامی قانون، اسلامی حکومت ہے۔ مجھے یہ بتاؤ بین الاقوامی سطح پر آپ کی عزت کہاں ہے؟ بین الاقوامی سطح پر آپ کی بات کون مانتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں عزتیں بھی کئی لٹتی ہیں تو وہ تمہاری،
گردنیں اتاری جاتی ہیں تو وہ تمہاری، فٹ بال بن کر اس سے کھیلا جاتا ہے تو وہ تمہاری گردنیں ہوتی ہے۔ ملک برما میں پچھلے دنوں کیا ہوا، تمہاری گردنوں کو اتارا گیا، فٹ بال بنایا گیا، ان سے کھیلا گیا، معصوم بچوں کو لیا گیا، تنور میں ڈالا گیا، انہیں جلا دیا گیا، اور تو بچوں کو جلایا گیا۔ میرے پیاروں میں کہنا چاہوں گا، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، پوری دنیا پر نظریں دوڑاؤ گے، آپ کو ذلت آپ کا مقدر نظر آئے گی، آپ ذلت کے غار میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا آپ سے، جس امت کا درجہ اتنا بڑا ہو، جس کے کاندھے پر 4 ستارے سجے ہوں، اللہ نے جس کی مدد کا وعدہ کیا ہو، اللہ نے جس کے بارے میں کہا ہو اسے زمین کا وارث بناؤں گا، زمین کا بادشاہ بناؤں گا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ امت پوری دنیا میں ذلیل ہو کیوں رہی ہے۔ اب آپ اگر یہ کہو کہ مولانا مال کی کمی ہے تو یہ تو قبول نہیں کی جا سکتی، اللہ نے مال تو بہت دیا ہے، گھر بار عالی شان، ہر گھر میں گاڑی، 4 نہیں تو 2 والی، اللہ نے خزانے اتنے دیے، مال اتنا دیا، ہر گھر میں ہفتے کا، مہینے کا، بلکہ سالوں کا راشن موجود ہے، انتظام موجود ہے، لوگ آرام سے زندگی گزارتے ہیں، تو پیسے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ غربت تو صحابہ پر تھی، اللہ نے انہیں مال نہ دیا، انہیں غربتیں دی، انہیں فقیری دی، اور حال وہ آیا، شعب ابی طالب کا ایک قیدی کہتا ہے کہ میں رات کی تنہائی میں اٹھا، صحابی فرماتے ہیں جب میں استنجی کے لیے گیا مجھے کھرکھر کی آواز محسوس ہوئی، میں اسے اٹھا کر لایا، میں نے دیکھا وہ درخت کی چھال تھی، میں نے اسے پاک کیا، دھویا، صاف کیا، اس کے بعد اسے کوٹا، پانی میں ملایا۔ صحابی فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے پیٹ کی بھوک مٹائی۔ یہ تھی غربت، تو غربت ہم نے دیکھی کہاں؟ اللہ نے عزت چھینی کیوں؟ سوال تو یہ ہے، رب نے تمہیں مال بھی دے دیا، دولت دے دی، عہدے بھی ہیں، تم پہ ایم پی ایم ایل اے بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، پردھان بھی ہیں، پھر دنیا میں عزت کیوں نہیں مل رہی؟ وجہ کیا ہے؟ مال کی کمی نہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے پیاروں، میں زیادہ نہیں جانتا، تھوڑا بہت علم رکھنے والا ایک طالب علم آپ کے دربار میں نبی کا ایک فرمان عالی رکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میرے پیارے صحابہ، میری امت جب تک اللہ کی امانت کو اپنے سینوں میں سجا کے رکھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کو اپنے زبانوں سے ادا کرے گی، مردوں کی زبان پر، عورتوں کی زبان پر، بوڑھوں کی زبان پر، بچوں کی زبان پر، جب تک اللہ کی امانت رہے گی اللہ انہیں عزتیں دیتا رہے گا۔ اور جب یہ قوم اللہ کی امانت کو چھوڑے گی، اور جب یہ امت اللہ کی امانت کو پس پش ڈالے گی، اللہ ساری دنیا میں اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اچھا، وہ امانت کیا ہے بھائیو؟ امانت ہے اللہ کا قرآن۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک یہ امت قرآن کو سینے میں سجائے، قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے جوانوں کو پڑھائے، اپنے بوڑھوں کو پڑھائے، تو جب تک اللہ انہیں عزت دے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، کل قیامت کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور اگر یہ قوم اس قرآن کو چھوڑ دے، بس یہ پش ڈال دے، دنیا کمائے، قرآن پر توجہ نہ دے، عالی شان بنگلے تو بنائے لیکن سینوں میں قرآن نہ اتارے، یہ دنیا تو سوارے لیکن اپنے دل کو بنانے کی کوشش نہ کرے، اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ قوم اللہ کے قرآن کو پیچھے ڈالے، اللہ کے قرآن کو توڑ ڈالے، اللہ کے قرآن کا کوئی حق ادا نہ کرے، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اسے ذلیل کرے گا، اللہ اسے رسوا کرے گا۔ آج میں آپ سے اتنا ہی بتانے آیا ہوں کہ آج امت نے اللہ کے قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا، پڑھنے والا کوئی نہیں، گھروں میں کوئی نہیں پڑھتا، مسجدوں میں نہیں پڑھتا، یہ چند مدارس ہیں جہاں آپ کے بچے، کچھ بچے آ جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سیکھتے ہیں، ورنہ گھر اس سے خالی ہے، مدارس مساجد اس سے خالی ہے، نماز ہو گئی پھر پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ مجھے اپنے بچپنے کا دور یاد ہے جب میرے والد نماز کے لیے لے جاتے تھے، گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی، جب مسجدوں میں پہنچ جاؤ بوڑھے پڑھتے نظر آتے تھے، جوان نظر آتے تھے، بچے نظر آتے تھے۔ آج مسجد میں 5 منٹ پہلے بھی جاؤ گے کوئی قرآن کھولا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذلیل ہو جاؤ گے جب قرآن کو چھوڑو گے، اور اللہ نے وہاں ذلت ہمارا مقدر بنا تھا۔
اللہ دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں عزت دے گا اگر اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرو گے اور اپنی زبانوں سے پڑھو گے، اپنے بچوں سے پڑھواؤ گے، اللہ دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، اللہ جبریل کو بلائے گا اور جبریل سے کہے گا جبریل لاؤ ہماری امانت کہاں ہے وہ دو، تو جبریل کہیں گے مولا آپ کی امانت کون سی؟ موسیٰ کی، داؤد کی، عیسیٰ کی؟ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، میری امانت، میرا قرآن تو نے کہاں ڈالا؟ تو جبریل کہیں گے مولا تیرا قرآن امانت داری کے ساتھ میں تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر چلا ہے۔ تو میرا رب کیا کہے گا؟ اچھا میرے حبیب کو دے کر آئے ہو، جاؤ ذرا بلا کر لاؤ۔ اللہ کے نبی کو لایا جائے گا، تاجدار مدینہ آئیں گے، اب میرا رب کہے گا میرے لاڈلے پیغمبر محمد یہ بتاؤ کہ یہ جبریل میری امانت کو، میرے قرآن کو تم تک لے کر آیا؟ تو میرے نبی کیا فرمائیں گے؟ ہاں مولا یہ جبریل تیری امانت کو، تیرے قرآن کو میرے پاس لے کر آیا، امانت داری کے ساتھ میرے سینے پر جمع کیا۔ تو میرا رب کہے گا تو لاؤ میری امانت کو تم نے کہاں ڈالا، میرے قرآن کا کیا حق ادا کیا؟ اندازہ لگانا قیامت کا میدان کیا سوال ہو رہا ہے، قرآن کہاں ہے، میری امانت کہاں ہے؟ اللہ یہ سوال نہیں کر رہا کہ روزے کہاں ہیں، اللہ سوال کرتا ہے کہ لاؤ قرآن کہاں ہے۔ اللہ یہ سوال نہیں کرتا تو نے حج کتنے کیے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ تو نے قرآن کہاں ڈالا۔ میرے تمہارے نبی سچے آقا امام الانبیاء فرمائیں گے اللہ وہ امانت تو میں تیری حضرت ابو بکر کو دے کر آیا، حضرت عمر کو دے کر آیا، عثمان کو دے کر آیا، علی کو دے کر آیا، اسید کو دے کر آیا، ابی بن کعب کو دے کر آیا، پوری امت کو دے کر آیا۔ تو میرا رب کہے گا اچھا اپنی امت کو قرآن دے کر آئے، جاؤ تو جاؤ اپنی امت کو بلا کر لاؤ، ہم تمہاری امت سے سوال کریں گے ہمارے قرآن کو کہاں ڈالا، اس قرآن کا کیا حق ادا کیا۔ تو میرے تمہارے نبی فرمائیں گے مولا میری امت تیرے سامنے سوال و جواب کرے، یہ میری امت میں طاقت نہیں ہے، مجھے تو اجازت دے دے میں آدم کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ کہے گا اچھا تو جاؤ اجازت ہے، آپ آدم کے پاس آئیں گے، آدم سے کہیں گے آدم اولاد آپ کی ہے، امت میری ہے، اگر میری امت جہنم میں جائے گی، اگر آپ مجھے تکلیف ہوگی، اگر مجھے درد ہوگا، تکلیف آپ کو بھی ہوگی۔ آدم فرمائیں گے کہنا کیا چاہتے ہو؟ تاجدار مدینہ فرمائیں گے آدم میری امت کے آدھے گناہ تم اپنے سر لے لو اور اپنی امت کے آدھے گناہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں، میری امت گناہوں سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے گی۔ مجھے پیارو ذرا یہ بتانا یہ محمد رسول اللہ ان سے زیادہ چاہنے والا کیا آپ کو دنیا میں کوئی نظر آئے گا؟ ان سے زیادہ محبت کرنے والا کیا دنیا میں کوئی اور نظر آئے گا؟ تو دنیا سے جاتے جاتے رب کو منا کر گئے، تو دنیا سے روتے روتے امت کی خاطر گئے، تو دنیا میں رہیں تو آنکھ کا آنسو امت کی خاطر بند نہیں ہوا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ محمد یہ کیا کرتے ہو، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس امت کے پیچھے؟ نانا اتنا نہ رویا کرو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ کے لیے کھڑے ہوا کرو مگر اتنا نہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تمہارے نبی میرے نبی راتوں کو کھڑے ہو کر امت کی خاطر رونے والے، آنکھ سے آنسو نکالنے والے، 6 گھنٹے تک برابر آنکھ کا آنسو بند نہیں ہوا، پوری رات گزر گئی۔ اما عائشہ کا بیان ہے آنکھ کا آنسو بند نہیں ہوا، سینہ تر ہو گیا، داڑھی تر ہو گئی، مسلح تر ہو گیا، اور آج قیامت کا میدان آیا تو آدم کو کھڑا کیا، آدم آدھے گناہ تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں۔ امت جنت میں چلی جائے گی۔ اس امت کی خاطر نبی نے کتنے آنسو بہائے، اور آج امت کو پرواہ ہے، خیال ہے، تصور ہے، ان آنسو کی کوئی قدر ہے؟
بچے کے چوٹ لگ جائے باپ کا دل کھڑا ہوتا ہے، اس کے آنسو نکل جائے باپ کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ نبی کے آنسو سن کر میری آپ کی آنکھ سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ نبی کا بلکنا، نبی کا رونا، نبی کا تڑپنا، امت کی خاطر آہیں بھرنا آج امت نے کیوں بھلا دیا؟ تمہیں دنیا کے احسان یاد ہے، اپنے نبی کے احسانوں کو بھلا دیا۔ تاجدار مدینہ قیامت کے میدان میں آدم آدھے گناہ تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں، جنت میں چلی جائے گی۔ آدم فرمائیں گے نہیں نہیں، میں تمہاری امت کے گناہوں کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے نبی آئیں گے، روئیں گے، اللہ سے کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا میرے قرآن کی قدر نہیں کی، میرے قرآن کی عزت نہیں کی۔ میرا رب فرمائے گا فرشتوں جلدی جاؤ جلدی جاؤ، قیامت کا میدان، سورج کی گرمی، آج یہ سورج ہماری زمین سے 1400 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی اور لمبائی پر ہے، اور سائنس یہ لکھتی ہے اگر کوئی آدمی اس سورج پر جانا چاہے وہ ایسے راکٹ پر بیٹھے جو راکٹ 1 گھنٹے کے اندر 15,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو، اسے سورج کے کنارے پر پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے، سورج نہیں آئے گا۔ سیاروں کا دور، قریبی سیارہ، بعیدی سیارہ، کہکشاؤں کا دور، قریبی کہکشاں، بعیدی کہکشاں۔ سائنس نے آخر میں لکھا، مختصراً بتاتا ہوں، آخری کہکشاں تک پہنچنے کے لیے 50 لاکھ سال لگیں گے۔ جب آدمی ایسے راکٹ پر بیٹھے جو راکٹ 1 گھنٹے میں 15,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو، اسے سورج پر پہنچنے میں 50 لاکھ سال لگ جائیں۔ مجھے یہ بتاؤ اگلا مہینہ اپریل کا، پھر مئی کا، مئی کے مہینے میں ننگے پاؤں روڈ پر چل سکتے دوپہر میں؟ چل سکتا ہے کوئی؟ گرمی برداشت ہوتی ہے؟ بغیر پنکھے کے بیٹھا جاتا ہے؟ کل سوانیزے پر سورج ہوگا، آج یہ اونچائی ہے، کل سوانیزے پر ہوگا۔ ادھر شمس کو بیرت، بے نور ہوگا، روشنی نہ ہوگی، گرمی ہوگی، تپش ہوگی، لوگ پسینوں میں غرق ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا۔ میرے رب نے، میرے نبی نے بیان فرمایا، اللہ فرمائے گا فرشتوں ادھر آؤ، جلدی جاؤ، میرے گھر والوں کو ان میں سے نکال کر لاؤ اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو۔ فرشتے کہیں گے مولا تو نے تو قرآن کریم میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تو اکیلا، تیری ذات یکتائی کی، نہ تو نے کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا گیا، نہ تیرا کوئی شریک۔ آج قیامت کے میدان میں تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ میرا رب فرمائے گا اے جاؤ، جن کے سینوں کے اندر میری آیتیں ہوں، جن کے سینوں کے اندر میرا قرآن ہو، جن کے سینے میرے قرآن کی محبت سے بھرے ہوں، جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہو، قرآن سے مودت کی ہو، قرآن سے محبت کا معاملہ کیا ہو، فرشتوں جلدی جاؤ انہیں پکڑ کر لاؤ اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو۔ فرشتے جائیں گے حافظ قرآن کو، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کا تعاون کرنے والوں کو، قرآن سے محبت کرنے والوں کو لے کر آئیں گے اور گرمی سے بچا کر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں سورج کی گرمی حشر کے دن، اللہ اللہ عالم حشر کے دن، گھبرائیں گے انسان اس دن، سبھی ہوں گے پسینوں میں غرق، سبھی اعلان خدا ہوگا پھر یہ جو پڑھتے تھے قرآن آ جائے، قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر جنت کے درجوں پہ چڑھ جائے۔ چاہتے ہو مسلمان درج ملے تو قرآن پڑھو، قرآن سنو، ایک قوم کو عزت دیتا ہے، ایک قوم کو ذلت دیتا ہے، کہتا ہے ہمارا ہم سے نبی، قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن کی تلاوت کر غافل، فلموں سے تجھے ہے کیا حاصل، کہتا ہے خدا جو ہے تیرا، قرآن پڑھو، قرآن سنو، ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سے حل ہو جائے گی، قرآن میں واللہ وہ ہے
قرآن پڑھو قرآن سنو، یہ اللہ کا قرآن ہے جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور تمہیں آخرت میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ میرے پیارو بتاؤ، ہم نے جو اللہ کا قرآن چھوڑا ہے اور اس سے منہ پھیرا ہے، ہمیں پھر کہیں عزت نظر آئی ہے ابھی تک؟ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سے دل کیوں نہیں لگاتے؟ آپ جانتے ہو پوری دنیا میں یہودی 1 کروڑ سے کم ہیں، غالباً 80 لاکھ، اور یونیورسٹی ہے بہت بڑی جس کی پہلی کتاب ریسرچ کرنے کے لیے تمہارا اللہ کا قرآن ہے۔ ریسرچ ہوتی ہے اللہ کے قرآن سے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ جس امت کو قرآن ملا، جن کے ہاتھوں میں قرآن آیا، جن کے سینوں میں بسانے کا حکم دیا، نہ ان کی زبانوں میں ہے، نہ ان کے دماغوں میں ہے، نہ ان کے دلوں میں ہے۔ اور قرآن کہاں تک رہ گیا کہ مول صاحب ذرا بابا کا انتقال ہو گیا، آ جائیے اور بچے کو لے آئے، یہی تک ہے بس۔ اچھا ابا کا انتقال نہیں ہو رہا، بڑی پریشانی، کل سے بڑی آوازیں نکل رہی، یاسین پڑھ دو کام بن جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، قرآن تو قرآن ہے، کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے حل کرے گا، ہر غم ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ یہ تو قرآن کے اندر شفا اللہ نے ہر چیز سے رکھی ہے میرے پیارو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا، کیا قرآن صرف اسی لیے آیا تھا؟ کیا پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا؟ کیا سینے میں اتارنے کے لیے نہیں آیا تھا؟ کیا اس لیے نہیں آیا تھا ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، ہمارے گھر قرآن سے مزین ہو، ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آوازیں گونجے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ پڑھیں گے، ہمارا کام تھوڑی۔ چھوڑ دیا اس رب کے قرآن کو، اللہ کے قرآن کو چھوڑ ڈالا، اسے چھوڑ کر عزت نہیں پا سکتے، ہمیشہ کی ذلت ملے گی اگر قرآن سینوں میں نہیں ہے، زبانوں میں نہیں ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمیں تعویذ کی پڑیا پر بھروسہ ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ تعویذ مل جائے تو لو جی بس اب میرا کام بن جائے گا، میں کہوں میں آپ کے اوپر ایک سورت پڑھ کے پھونک دوں، نہیں نہیں نہیں، کوئی تعویذ دے دو بڑھیا سا چمکدار سا، وہ کاروبار چل جائے اور یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، کوئی اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہوتا ہے نا کہ ساری چیزوں میں کام کرے گا، وہ دے دو۔ تو تعویذ تو اس کا کوئی ہے نہیں، ہوتا تو مولویوں کے کام آتا، سب سے زیادہ ہی بتاؤں، آتا نہیں آتا؟ اگر ہوتا تو مولویوں کے کام آتا نہیں آتا؟ یہ تو اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہے، جتنا پڑھو گے گھر سدھرے گا، جتنا پڑھو گے عزتیں ملیں گی، جتنا پڑھو گے سکون ملے گا، جتنا پڑھو گے بیماریاں نکلے گی، جتنا پڑھو گے اللہ دنیا دے گا، جتنا پڑھو گے اللہ عافیت دے گا، جتنا پڑھو گے اللہ کی نظر میں چڑھ جاؤ گے، جتنا پڑھو گے رسول کی نظر میں چڑھ جاؤ گے، جتنا پڑھتے جاؤ گے اللہ دنیا میں نوازتا جائے گا، آخرت میں نوازتا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا، معلوم کیا مولا تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، کچھ تو بتا، کوئی وظیفہ بتا، کوئی آیت بتا، کوئی تسبیح بتا۔ میرے رب نے فرمایا احمد میرا قرآن پڑھتا جا، میری بارگاہ میں چڑھتا جا، میری نظر میں چڑھنا چاہتا ہے، جتنا قرآن پڑھے گا میری بارگاہ میں عزت پاتا چلا جائے گا۔ چھوڑ دیا، بس پشت ڈال دیا، قرآن سے نفرت ہے، قرآن والوں کو دیکھ کر پیار نہیں آتا، الجھن ہوتی ہے، علماء کو دیکھ کر پیار نہیں آتا، الجھن ہوتی ہے، جبکہ رب نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے سینے کو قرآن والوں کے لیے کھول دے، علماء کے لیے کھول دے، سمجھ لو اللہ کا پیار اترنے لگا، اللہ کی رحمت اترنے لگی، اور علماء کو دیکھ کر دل میں چڑ آئے، قرآن والوں کو دیکھ کر پیار نہ آئے، سمجھ لو اللہ نے دل تنگ کر دیا اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے گمراہی کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ یا کوئی بات نہیں بتا رہا۔ دنیا میں نفع دے گا قرآن کا پڑھنا، قرآن والوں کے ساتھ رہنا، علماء کے ساتھ رہنا، آخرت میں فائدہ دے گا۔ میرے نبی نے تو یہ فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، قیامت کا میدان ہوگا، 3 جماعتیں لوگوں کے لیے سفارشی بن کر آئیں گی۔ الانبیاء، پہلے نمبر پر نبیوں کی جماعت، انہیں اللہ سفارش کا حق دے گا۔ ثم العلماء، دوسرے نمبر پر علماء کی جماعت، اللہ انہیں سفارش کا حق دے گا۔ ثم الشہداء، تیسرے نمبر پر
شہداء کی جماعت، اللہ انہیں سفارش کا حق دے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا علماء کی ذات ہوگی جو لوگوں کے لیے سفارش کرے گی۔ ایک اور روایت میرے نبی نے بیان فرمائی، جنت کا دروازہ ہوگا، عالم کھڑا ہوگا، عابد کھڑا ہوگا، اللہ کہے گا عابد سے، عبادت کرنے والے سے، جا میرے فضل سے جنت میں جا، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ عالم کھڑا رہ جائے گا، عالم دل میں سوچے گا اللہ نے میرے اوپر اس کو فضیلت دے دی، علم تو مجھے دیا، قرآن مجھے دیا، لیکن فضیلت اسے مل گئی، یہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال سے واقف۔ میرا رب اپنے بندے عالم دین کو بلائے گا اور اس سے کہے گا میرے بندے میں نے اسے اس لیے جنت میں جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے، جا کے چھٹی کر بھائی، اور میں نے تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو اکیلے نہ جا، اپنے ساتھ میں جس کو لے جانا ہے جنت میں لے کر جا۔ ایک عالم نہ جانے کتنوں کو لے کر جائے گا۔ اب سچی بتاؤ، جس عالم کا آپ نے تعاون کیا ہوگا عالم بھولے گا آپ کو؟ ایک اور روایت ہے، لائن لگی ہوگی، گزر ہوگا، وہ کہے گا مولانا پہچانا آپ کو فلاں رمضان میں نے تحفہ دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ فلاں وقت میں نے آپ کو کپڑے دیے تھے، فلاں وقت میں نے آپ کو کھانا کھلایا، فلاں وقت میں نے آپ کو 500 روپے دیے، فلاں وقت میں نے آپ کو یہ ہدیہ دیا، آپ کو یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، میں پھنسا ہوں، کچھ کرو۔ وہ اللہ سے کہے گا مولا اس کا احسان ہے میرے اوپر۔ میرا رب فرمائے گا تو عالم ہے، احسان کسی کا نہ رکھ، جسے لے جانا ہے اپنے ساتھ میں جنت میں لے جا۔ یہ قرآن کی برکت سے ملے گا، اللہ کے قرآن کی بدولت ملے گا۔ اس قرآن کو سیکھو، اسے سینے میں اتارو، اپنے دلوں میں جمع کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو پڑھاؤ، اپنے گھروں میں روز 15 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، پھر دیکھو اللہ بیماری کیسے نکالتا ہے اور پریشانیاں کیسے دور کرتا ہے۔ سخت بیماری ہے آپ کے گھر میں، سورہ تغابن روزانہ پڑھواؤ، 3 مرتبہ پڑھواؤ، زیادہ پریشانی ہے 7 مرتبہ پڑھواؤ، پھر دیکھو اللہ پریشانی کو، بیماری کو، دکھ اور درد کو گھر کے دروازے سے کیسے باہر کرتا ہے۔ شادیاں نہیں ہو رہی بچیوں کی، جمال صاحب کوئی تعویذ دے دو، اس سے بڑا تعویذ بتا کے جا رہا ہوں، سورہ رحمان روزانہ بچی پڑھے یا کوئی بھی پڑھے، اللہ کی قسم چند دن گزریں گے، رشتوں کے وہ مسائل ہوں گے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ دیکھو ایک گزارش ہے، ایک تو ایک گانا سننا چھوڑ دو انشاءاللہ، چھوڑیں گے بھائی انشاءاللہ؟ ٹائم منگتا بھی ختم ہو گیا، کتنے بجے تک؟ اچھا 10 منٹ تو کم ہے، پھر چلیے سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے مجھے یاد آ رہی، میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کو، سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے بیان فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے، گانوں سے پرہیز کیا، وہ آ جائیں۔ آج ہم جنت میں انہیں پہلے قرآن سنائیں گے۔ اللہ اکبر، جنتی جنت میں پہنچے، اللہ کی طرف سے استقبالیہ جلسہ، جلسے میں سارے جنتی، اعلان یہ ہوگا جنہوں نے گانے نہیں سنے وہ آ جائیں، جن کے کانوں میں لیڈ نہیں تھی، قرآن سنتے تھے، اللہ کی آیتیں سنتے تھے، وہ آ جائیں۔ اب اللہ جنت کے حوروں کو پکارے گا، کہے گا میرے قرآن کو پیش کرو۔ جنت کی حوروں کی زبان، ان کی زبانوں کی مٹھاس، اللہ اپنے قرآن کو ان کی زبانوں پر جاری کرے گا۔ اب وہ قرآن پڑھنا شروع کریں گی، ان کا پڑھنا 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، گھنٹے کا نہیں، مہینے سال کا نہیں۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا پہلی قرات ہوگی، پہلا جلسہ ہوگا، پہلی محفل سجے گی، اور یہ جنت کی حوریں 70 سال اللہ کا قرآن پڑھیں گی، جنتی سنے گا۔ کتنے سال بھائی؟ اللہ پوچھے گا میرے بندو یہ بتاؤ مزہ بھی آیا کچھ نہیں آیا؟ دل لگا؟ بندے کہیں گے مولا آج تک ایسا مزہ ہی نہیں آیا، بڑا لطف آیا۔ تو میرا رب فرمائے گا آؤ ہم تمہیں اس سے اچھا سنواتے ہیں، اس سے بہترین سنواتے ہیں۔ تو بندے کہیں گے مولا اس سے بھی اچھا ہوگا، کیوں نہیں؟ اللہ داؤد کو پکارے گا، داؤد سے کہے گا تم پڑھو، اب داؤد پڑھنا شروع کریں گے، 1 دن نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، وہ بھی برابر 70 سال پڑھیں گے۔ جب رکیں گے تو رب پھر پوچھے گا میرے بندو بتاؤ اب کی مرتبہ کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا پہلے سے زیادہ مزہ آیا، پہلے تو سادہ چکن تھا، اب ذرا قورمے والا تھا، بہترین والا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو آؤ میں تمہیں چکن ٹکا نہ کھلا دوں؟
اس سے بڑھیا نہ سنوا دو؟ بندے کہیں گے مولا اس سے اچھا، ہاں اب کلام میرا ہوگا، زبان میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ اپنے حبیب سے کہے گا ذرا آپ پڑھو۔ آپ تو دنیا میں جب پڑھتے تھے نا تو کافر چھپ کر سنا کرتے تھے، وہ آواز میں اللہ نے چاشنی دی۔ رب کے خزانے میں سب سے اعلیٰ جو ترنم تھا، پیاری آواز تھی، رب نے اپنے حبیب کو دی ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ اب میرے تمہارے نبی پڑھیں گے، آپ کا پڑھنا بھی برابر 70 سال کا ہوگا، جنتی مست و مگن ہوگا، کہ وہ سرور میں ڈوبے گا، مزہ آئے گا، کانوں میں رس کھلتا ہوگا۔ 70 سال تک نبی پڑھیں گے، جنتی سنے گا۔ جب نبی رکیں گے تو میرا رب کہے گا میرے بندوں بتاؤ اب کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا لطف تو بہت آیا، مزہ تو بہت آیا، کہ وہ سرور تو بڑا چھایا، لیکن جی نہیں بھرا اپنے نبی سے کہ ذرا اور سنوا دے۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندو ادھر آؤ، میں تمہیں اب تمہارے نبی سے بھی اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے مولا اب اس سے اچھا کیا ہوگا؟ کلام تیرا تھا، زبان تیرے حبیب کی تھی۔ میرا رب فرمائے گا اب کلام بھی ہمارا ہوگا، زبان بھی ہماری ہوگی، اور دیدار بھی ہمارا ہوگا۔ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، رضوان سے کہے گا ذرا پردے ہٹا، 70,000 نوری پردے ایک طرف، اور میرا رب آمنے سامنے جب اپنے رب کو دیکھو گے کیا منظر ہوگا؟ اللہ اتنا حسین ہے، ساری کائنات سے زیادہ اس جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں اس جیسا۔ اور جب انسان اس کے حسن کو دیکھے گا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، دل اللہ کی طرف، یہ کان اللہ کی طرف، یہ دماغ اللہ کی طرف، یہ اعضاء اللہ کی طرف، انسان اللہ کو دیکھتا ہوگا، اللہ کو سنتا ہوگا، اللہ کے نور کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرے گا، اور 70 سال تک میرا رب تمہارا رب اپنے بندوں کو خطاب کرے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ 70 سال بعد پردے گریں گے، بندہ چونک جائے گا، بندہ کہے گا مولا یہ کیا ہوا؟ حبیب سے سنوایا 70 سال، داؤد سے سنوایا 70 سال، حوروں سے سنوایا 70 سال، اپنی باری آئی تو پل میں چھپا لیا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندو، مجھے دیکھتے دیکھتے، مجھے سنتے سنتے 70 سال گزر گئے۔ تو بندے کہیں گے مولا جی نہیں بھرا، ایک جھلک اور دکھلا دے۔ اللہ کہے گا اچھا ایک جھلک اور دیکھنی ہے؟ روزانہ دیدار ہوگا، لیکن ہوگا جنت الفردوس والوں کو۔ کس کو ہوگا بھائی؟ ارے بولو، جنت الفردوس والوں کو۔ عام جنتیوں کو ہفتے میں دیدار ہوگا، جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بندے کہیں گے مولا ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک، ہم دنیا سے یوں چلے آئے، ہمیں کیا پتا تو اتنا حسین ہے؟ اگر یہ پتا ہوتا ہم تو لمبے لمبے سجدے کیا کرتے، ہم تو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے، ہم تو ٹھونگے مار کر آ گئے۔ تو رب کہے گا کیا چاہتے ہو؟ مولا ایک سجدہ کرنا چاہتے، بڑھیا والا، لمبا سا، بہترین، حق عبادت والا، معرفت والا۔ میرا رب فرمائے گا میرے بندوں نہیں، یہ دنیا نہیں، یہ جنت ہے، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان کام نہیں کیا کرتے، عیش کرو، مزے کرو۔ اللہ یہ قرآن انہیں سنائے گا، یہ نغمہ انہیں سنائے گا جن کے کانوں میں اللہ کے قرآن کا رس کھلتا ہے، دنیا کے گانے نہیں کھلتے ہیں۔ توبہ کرتے ہو گانے سے انشاءاللہ؟ کرتے ہو بھائی؟ کون کون نہیں سنے گا انشاءاللہ؟ آج کے بعد ہم گانے سنیں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ اب بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا رہے ہو تم تو، بڑی مشکل سے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیں گے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ، بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، قرآن والوں سے محبت کریں گے، اماموں سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ امام کو تنخواہ کتنی دیتے ہو محبت میں؟ 10,000 روپے محبت میں تنخواہ 10,000، اگر دشمنی رکھنے لگے تو 1,000 بھی نہ دینے کے پاؤ۔ اچھا ایک آسان طریقہ بتاؤں آپ کو، ہر مسجد میں جمعہ کے دن 200-300 نمازی ہوتے نہیں ہوتے بھائی؟ اچھا یہ بتاؤ 10 روپے کی کوئی اوقات ہے تمہاری نظر میں؟ ہے بھائی؟ 10 روپے کسی غریب کو آپ نے چلتے راہ کو یوں دے دیے، پان کھایا تھوک دیا، وہ بھی 20 کا، اور وہ جو گٹکا جل گیا وہ تو 20-40-50 کو دکھے، پتہ نہیں کتنے کا اللہ جانے۔ اچھا ہر ہفتے اگر 10 روپے تمہاری جیب سے امام کو چلے جائیں، بولیں گے بھیا ہیں
10 روپے ڈال کے لے جائے کرو جیب میں، نماز پڑھی جمعے کی، امام صاحب سے مصافحہ کر لیا، تو آپ کے کتنے گئے؟ 10 روپے، اور مہینے میں کتنے گئے؟ 40 روپے۔ سچی بتاؤ، اگر امام کو تم نے 40 روپے دے دیے، تمہارے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ سچی بتانا دل سے، ہیں؟ اور امام کا بھلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور تمہاری یہ محبت قیامت میں کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اللہ اس پر نوازے گا یا نہیں نوازے گا؟ تو کریں گے انشاءاللہ اسے بھائی، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ جائے اور جمعے کے دن 10 روپے 20 روپے جو اس کی حیثیت ہے لے جا کر چپکے سے امام سے مصافحہ کرے اور چلائے، پھر دیکھو انشاءاللہ محبت کتنی آگے بڑھتی ہے جی۔ تمہارا چہرہ دیکھتے ہی خوشی ہوئے کرے گی، پیار آئے کرے گا، پیار، چمہ لینے کو دل کیا کرے گا تمہارا؟ ہاں۔ بہت غور سے سن رہا تھا زمانہ، بہت غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی چلتے داستہ کہتے کہتے۔ حضرات، یہ تھے حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب سیوہا، گاندھی نگر، دہلی، جو بہت ہی پرمغز خطاب فرما رہے تھے۔